حي على الفلاح حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان كما قال عليه الصلاة والتسليم. در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر گزرے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا. میں مدینے والے کہیں مقامی وہ ہم پہ ایسا قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے: نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. مجھی کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں بے ہم. نہ میرا کوئی ہے کرم ایسا، نہ میرا کوئی ہے نام ایسا. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے: نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھنا. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑا عظیم مہینہ ہے رجب کا. اس مہینے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال کے اندر حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، ساری زندگی خدمت کی، ان کا انتقال ہوا. اور اس رجب کے مبارک مہینے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اور اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر عطا فرمایا. آپ کے سینے کو نکال کر آب زمزم سے دھو کر دوبارہ سیا. یہ بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا. اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی. اسی مبارک مہینے میں آپ نے تمام فرشتوں کی، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی امامت کروائی. اسی مہینے میں آپ نے جنت میں جنتیوں کا حال دیکھا. اسی مہینے میں آپ کو جہنم دکھائی گئی. اسی رجب کے مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو التحیات دی گئی. اسی مبارک مہینے میں آپ کی امت کو رکوع عطا کیا گیا. اس سے پہلے کسی نبی کی امت میں رکوع کی عبادت نہیں تھی. آپ تشریف لے گئے جنت میں، آپ نے دیکھا کہ فرشتے رکوع کر رہے ہیں.
تو آپ نے پوچھا ہے پروردگار یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ نے فرمایا محمد تجھے پسند ہے؟ کہا یا ارحم الراحمین مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ گھٹنوں پر گر جانا تیرے سامنے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو تحفہ دیتا ہوں، قیامت تک آپ کی امت رکوع کرے گی۔ اسی مہینے میں اس امت کو 2 سجدے ملے۔ پچھلی امتوں میں 4 نمازیں تھیں، اس امت میں 5 ہوئیں۔ پہلے 50 فرض ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کم کر کے 5 نمازیں فرض کی۔ پہلی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، اتحیات نہیں تھی، اور سجدہ ایک ہوتا تھا۔ اتحیات پر نہیں بیٹھتے تھے، پچھلے نبی اور رسول ان کی امتوں میں نہیں تھی۔ اس امت کو اللہ نے تحفے میں عطا فرمایا کہ یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں کوئی امتی اللہ سے کلام نہیں کرتا تھا، اس امت کو اللہ نے مزاج عطا فرمایا کہ یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر وتر، اشراق، اوابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ استسقاء، نماز کسوف، نماز شکر، نماز چاشت، تو بہت ساری نمازیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس مبارک مہینے کی برکت ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جو سب سے بہترین اللہ کا تحفہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھ ملاقات ہے، کہ کوئی نبی اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر نہیں گیا۔ ہر نبی کی معراج زمین پر تھی، ہمارے نبی کی معراج عرش ملا سے اوپر تھی۔ آدم علیہ السلام نے معراج کی زمین صفا اور مروہ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی میں معراج کروایا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں معراج کروایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر اللہ نے معراج کروایا۔ یونس علیہ السلام اور یوسف کے ساتھ ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے جا کر معراج کروایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کے معراج کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر سے گزار کر معراج کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اسے گلے گلزار کر کے اللہ نے معراج کروایا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین سے آسمان پر اٹھایا، عرش کے پردوں کو ہٹایا، 70,000 نور کے پردے ہٹا کر اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور کہا اے محمد تو ہم سے پیار کرتا ہے تو ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 غم آئے۔ پہلا غم طائف کے پہاڑوں میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو مارا، آپ کو پتھر مارے، گالیاں دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ آپ علیہ السلام کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کپڑے کو اتار کر کے پیچھے سے دوڑ کر آئے اور آپ کو اس کے ساتھ لے کر آپ کے چپل جوتے جو تھے وہ دونوں جوتے خون سے بھر گئے اور آپ علیہ السلام گھسیٹ کر لے گئے۔ آپ اوندے ہو گئے، ان ظالموں کو پھر بھی ترس نہیں آیا۔ آپ کے بازوؤں میں انہوں نے وہ رومال کو لپیٹ کے زور سے گھسیٹا اور امام الانبیاء کا گھٹنے کا چمڑا وہ کپڑوں کے ساتھ اٹک گیا، جسم چھل گیا۔ وہ دعوت رسول اللہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پہنچانا تھا ڈی خان والوں تک، اور پوری دنیا کے کونے کونے تک صدا لگانی تھی الا اللہ۔ جسم کا چمڑا اتر گیا، گھسیٹا گیا آپ علیہ السلام کو بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اب بھی طائف کے میدان میں ایک درخت ہے جو درمیان سے چرا ہوا ہے۔ تفسیر رحمت للعالمین سید سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ وہ چرا ہوا درخت اس طرح تھا کہ آپ زمین پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے۔
آسمانوں کے فرشتے آئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے توڑ کر اس کے اوپر پھینکتے ہیں۔ پہاڑوں کے فرشتے آئے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، اس قوم کو مسل کے رکھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں۔ پھر اسی طرح ہواؤں کے فرشتے آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم ان کو اڑا کے لے جاتے ہیں، قوم عاد کی طرح آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اونھے منہ زمین پہ پھینکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی تکلیف اٹھا کر دعائیں دی۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ ایک روایت سنائی جاتی ہے نا کہ ایک بڑھیا گند ڈالا کرتی تھی ہمارے نبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے اسے بھی معاف کر دی۔ وہ روایت صحیح نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند آتی ہو اور صحابہ انتظار کرتے ہو کہ بڑھیا کب گند ڈالے گی؟ ہمارے صحابہ تو وہ تھے کہ نبی کی طرف کسی کے تیر کا رخ ہوتا تھا تو صحابہ اپنی جان دے دیتے تھے، وہ گند کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو بعد نبی علیہ السلام نے تکلیف اٹھا کر دعائیں دی، مصیبتیں برداشت کر کر کے آپ علیہ السلام نے امت کو بلندی عطا فرمائی۔ آپ کے اوپر طائف کا واقعہ پیش آیا، تھکے ٹوٹے ہوئے چاہتا تو علیم بن جاتا، علیم بن کے کہتا ہے اللہ ان کو درد دے، وہ علیم نہیں بنا، حسین بنا۔ چاہتا تو ان کو تباہ و برباد کروا دیتا فرشتوں سے بد دعا کر کے، لیکن وہ حسین بن گیا، بلندی کا مظاہرہ کر کے ان کو معاف کر دیا۔ چاہتا تو وہ جابر بن جاتا، جبیر بن جاتا، ہڈیاں توڑ دیتا، لیکن اس نے معاف کیا، ہڈیاں نہیں توڑے، امت کو ہدایت دلوا دی۔ تھکے ٹوٹے ہوئے زخمی حالت میں سیدہ ام ہانی کے گھر تشریف لائے، وہاں پر رات گزاری۔ تو رات کو سوئے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت حمزہ سوئے ہوئے تھے، دوسری طرف حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو رات کو چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اڑا کر مسجد اقصیٰ، اس سے پہلے مسجد حرم میں پہنچایا۔ بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی کے بعد اسراء کے بارے میں ایک شرح لکھی گئی ہے، تو فرمایا کہ وہاں پر پہنچایا۔ اب دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ دروازے سے جبرائیل کیوں نہیں آیا؟ چھت کو کیوں پاڑا؟ دروازہ کھٹکھٹانے سے نبی کو تکلیف ہوتی، چھت کو کھولنے سے فرشتے کو تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے چھت کے اندر سے آیا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ نبی کی نیند نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بیداری اور نیند کے درمیان میں تھا۔ جب بندہ پہلے نیا سوتا ہے تو سونے میں ڈائریکٹ نیند نہیں آتی، شروع میں آنکھیں بند کرتا ہے لیکن اندر سے بیدار ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بیداری اور نیند کے درمیان میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح بچے کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کو اٹھایا، مسجد حرم میں پہنچایا، وہاں پر زمزم کے کنویں سے سیدنا جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کا شق صدر کیا، آپ کے سینے کو نکالا اور زمزم سے دھویا، دھو کر دوبارہ آپ کے جسم میں فٹ کیا اور اوپر سے سلائی کر دی۔ شمائل ترمذی جلد ثانی میں روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر سلائی کے نشان کئی مرتبہ دیکھے۔ 4 مرتبہ حضور کے سینے کو نکالا گیا۔ حضور دائی علیمہ کے گھر میں کھیل رہے تھے تو بچپن میں شرارت سوچتی ہے، شرارت سے بچانے کے لیے اللہ نے دل کو پاک کیا۔ جب بالغ ہوئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ میلے کے دنوں میں ابو طالب کے گھر میں تھے تو آپ کو شق صدر کیا گیا۔ تیسری مرتبہ آپ جب نبی بنائے جانے لگے، جب آپ پر وحی اترنے لگی،
رفرف وہ ہے جو مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں پر لے گئے، براق وہ ہے جس نے مسجد حرم سے آپ کو وہاں پہنچایا، اور تیسری جو سواری گھوڑا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے پروں والے گھوڑے پر آپ کو اٹھا کر مسجد حرم میں پہنچایا۔ تو بہرحال آپ کو وہاں سے براق پر سوار کرایا گیا، آپ علیہ السلام کو وہاں سے اڑا کر پہنچایا گیا۔ آپ مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، راستے میں آپ نے شجر طور دیکھا، خوشبوؤں کا سرسبز و شاداب باغ تھا۔ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہاں سے موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے۔ دوسری ایک جگہ دکھائی گئی، یا رسول اللہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو سکون دیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہاں پر فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر فلاں نبی نے ذکر کیا تھا، وہ مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچائے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ جو پشاور کے قریب جمرود کا علاقہ ہے، یہ جیم نون کو جیم سے بدلا گیا، یہ اصل میں نمرود کا علاقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا جمرود کے علاقے میں۔ تاریخ فرشتہ، البدایہ والنہایہ، تاریخ الطرق العلمیہ، عربی کی کتب میں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے ابراہیم کو آگ میں ادھر ڈالا گیا تھا، پشاور کے قریب جو جمرود کا علاقہ ہے۔ یہاں پر تاریخ سے ہم وابستگی نہیں رکھتے، ہمیں مکہ اور مدینہ اس لیے یاد ہے کہ ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، باقی تاریخ کو تو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ 14 سے 20 انبیاء پٹھان تھے، پشتو بولتے تھے۔ 14 سے 20 انبیاء پشتو بولتے تھے، پٹھان تھے۔ صحابہ میں قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق پشتون سے تھا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ تاریخ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گئے۔ دو روایات ہے کہ ایک پتھر میں جبرائیل علیہ السلام نے انگلی ماری، سوراخ کیا اور وہاں پر براق کو باندھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ انبیاء کے گھوڑے بھی وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، ان گھوڑوں کے ساتھ حضرت جبرائیل نے آپ کے گھوڑے کو باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی گئی۔ تمام انبیاء، تمام رسل، تمام فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ آپ سے افضل تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسی۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ کتاب عصمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا انعام لکھا، کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا۔ بلا کے رب نے سبھی کو اقصیٰ جو ایک صف میں کھڑا کیا ہے، انہی کو ہے اختتام لکھا، انہی کو سب کا امام لکھا۔ کہیں پہ یاسی، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ واللیل والضحیٰ ہے، انہی کے چہرے کو صبح لکھا، انہی کی زلفوں کو شام لکھا۔ حبیب رب کا، حبیب سب کا، سبھی کا دل بر، سبھی کا پیارا، سبھی جہانوں کے واسطے ہے، خدا نے ان کو انعام لکھا۔ ہمارے پیارے نبی کی بڑی شان ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اور تمام فرشتوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد خطاب ہوئے، جس طرح جلسہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے فضیلت سنائی کہ میں آدم ثانی ہوں، اللہ نے دنیا کو ختم کیا، پھر دنیا کو وجود میرے نام سے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ میں وہ نبی ہوں جس کو اللہ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ہر نبی آتا رہا، اپنے اپنی فضیلتیں سناتا رہا۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی، ایک جملے میں سارا خطاب ختم کر دیا، کہا انا نبی الانبیاء، میں تم تمام نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو؟
تو آپ نے الصلوۃ والسلام کو جنت کی سواری پر بٹھا کر اوپر کا سفر کرایا گیا۔ آپ نے الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے۔ 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان تک، ہر آسمان کی دوسرے آسمان سے 500 سال کی مسافت ہے، اور 1,86,00,000 سال کی براق برق سے نکلا ہے۔ برق کی جو رفتار ہے 1,86,000 میل کا سفر کرتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں۔ 1,86,000 میل، بجلی کتنی رفتار ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کتنی تیزی سے اوپر گئی ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے آسمان کا نام حفیظ ہے، اس کے دروازے کو باب الحفیظ کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے جواب پہنچا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مختصر یہ کہ دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر پہنچایا گیا، تیسرے آسمان پر عیسیٰ نے استقبال کیا۔ پہلے پر حضرت ابراہیم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ 5ویں آسمان پر پہنچایا گیا، حضرت ہارون نے استقبال کیا۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا۔ ما ساق البصر وما طغى عند سدرۃ المنتہى عندها جنت المأوى۔ جبرائیل علیہ السلام سفیر نبوت تھے، وہاں تک پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میری پہنچ نہیں ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے آپ کا مقام ہے، میرا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اوپر گئے، آپ کو جنتوں کی سیر کرائی گئی، آپ کو جہنم دکھائی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، بیری کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اوپر لے جایا گیا۔ اس درخت کی جڑیں 7ویں آسمان پر اور اس کی شاخیں نکلتی ہیں 7ویں آسمان سے اوپر۔ وہاں پر فرشتوں کا کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے 70,000 سال تک اس کی باری نہیں آتی، ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ تو اب بیت المعمور پر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیلے ہوئے، بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کا مقام اس سے اوپر ہے، آپ کو اس سے اوپر لوح و قلم کرسی دکھائی گئی۔ پھر آپ کو کرسی سے بھی اوپر لے جایا گیا، پتہ نہیں کہاں لے جایا گیا، اللہ کے علم میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہنچایا۔ حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، زمین سے بات آسمان پر پہنچتی تھی، 70,000 نور کے پردے درمیان میں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی کو اوپر اٹھایا گیا، آسمانوں سے اوپر لے جایا گیا اور 70,000 نور کے پردے ہٹا کر براہ راست بات کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہر جاؤ اے محمد آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی تھوڑے سے حیران ہوئے 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو بکر کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہو، آسمانوں سے اوپر اس کی آواز کہاں سے آئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تو عبادت سے پاک ہے، عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ صلاۃ کیسے پڑھ رہا ہے؟
صلاۃ تو عبادت ہے، اور یہ تو زمین کی عبادت ہے، آسمانوں سے اوپر کہاں سے آئی؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ زمین پر جو تجھ سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ابو بکر آپ سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے جو اوپر سے ہاتف غیبی سے جو آواز آئی وہ ابو بکر کی آواز تھی۔ اللہ نے بتایا کہ اے نبی آپ سے پیار کرنے والوں کی آوازوں کو بھی ہم پسند کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ صلاۃ سے پاک ہے۔ اللہ صلاۃ کیسے پڑھ رہا ہے؟ کہا اے نبی صلاۃ سے مراد عبادت نہیں ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي تیرا رب تجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، آپ بیٹھے، اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، آپ کو فرمایا ادنو منی، میرے اور قریب ہو جاؤ۔ 50 نمازیں اللہ نے ہدیۃً دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ چکر لگوایا، یا رسول اللہ میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی 5 کیسے پڑھے؟ یا رسول اللہ کم کروائیے۔ کم کرتے کرتے 5 نمازیں بنی تو آپ علیہ السلام زاروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا یا ارحم الراحمین 50 پڑھتے تو ثواب بھی 50 کا ملتا، 5 پڑھیں گے تو ثواب بھی 5 کا ملے گا، 45 نمازوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نہ کر، تیری امت کے جو بندے 5 نمازیں پڑھیں گے ہم ان کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ مانتا پڑھو نا، مانتا پڑھو نا، مانی نہیں پڑھے رہے۔ تو جب مسجد میں یہ ہمارے یہاں علماء کو ایک کتاب پڑھاتے ہیں اصول الشاشی، اس میں اصول پڑھائے جاتے ہیں، تو میں نے تھوڑا سا اس میں تدبر کیا کہ مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کامیاب ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ معلوم ہوا کہ آواز مؤذن کی تھی، بلانے والا اللہ تھا۔ آواز مؤذن کی تھی، بلا اللہ رہا، او میرے بندو آونجو، آونجو میرے بندو آونجو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جاتے ہو؟ کدھر جاتے ہو؟ کہاں دھکے کھاتے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ بلا رہا ہے، اللہ کے پاس آ جائے۔ اولاد کے پیچھے دھن دولت بنگلے بناتے رہے، گاڑیاں خریدتے رہے، وہ اچھی زندگی تو مقدر میں جو لکھی ہے وہ تو ملنی ہے، نصیب تو اچھا کرو، اس کا سجدہ تو عطا کرو، اس کا سجدہ تو کرو جس اللہ نے تمہیں اتنا قابل بنایا کہ تمہیں کمانے کے لیے تمہارے ہاتھوں کو طاقت دی، بولنے کے لیے زبان کو بول دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ کو دیکھنے کی طاقت دی، سننے کے لیے کانوں کو سماعت عطا فرمائی، چلنے کے لیے قدموں کو طاقت دی، وہ چل سکتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہم مانتے نہیں، یہ قدم اس لیے تو نہیں تھے کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ٹائم پاس نہیں کرتے، ٹائم ہمیں پاس کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میں ٹائم پاس نہیں کرتا، میں ٹائم پاس نہ کرے گا، ٹائم اس کا بھی پاس ہو کر رہے گا۔ جتنے سانس ہم نے لینے ہیں، الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ہم نے اپنا رزق پورا کرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے۔ کوئی ٹائم پاس کرنا چاہے یا نہ چاہے اس نے یہاں پر جینا ہے اور مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، حضور نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 5 مرتبہ اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا جی، تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حلال چیزوں کو حرام کرنے والی، تحریمہ مانی حرام کرنے والی۔ میرے لیے کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، چلنا حلال تھا، بولنا حلال تھا، لیکن جب میں نے اللہ اکبر کہا دنیا سے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا ادفع باللتی احسن السیئہ، میں نے ہر اچھی بری چیز کو چھوڑ دیا، میں نے ساری دنیا کے عرضات دنیا کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے ہاتھ اوپر اٹھائے تو میں نے کہا یا اللہ ساری عقل تھک گیا ہوں، میرا رابطہ تیرے نال، یا اللہ میرا کوئی کو نہیں تیرے علاوہ، یا اللہ میں ساری عقل چھوڑ دیتا ہے ہوں میرا تعلق تیرے نال۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اب میں تیرا ہوں، پہلے درزی تھا، مستری تھا، افسر تھا، یا اللہ کچھ نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام۔
اللہ اکبر کہہ کر ہم نے کہا سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، ساری تعریف تیری اللہ، و تبارک اسمک، برکت تیرے نام کی اللہ، و تعالی جدک، سب سے بلند تو اللہ، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ۔ جب ہم نے غیرک تک کہا، اللہ فرماتے مجھے میرے عرش و کرسی کی قسم، اس کی ثنا پر میں نے اس کی باقی نماز کو بھی قبول کر دیا۔ سبحان۔ لیکن ہم ثنا تو پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے سبحانک اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کتنا پیارا ترجمہ ہے، پاک ہے تو اللہ، ساری تعریف تیری اللہ، برکت تیرے نام کی اللہ، سب سے بلند تو اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ، تیرے علاوہ کہے کو منے گئی نا۔ اللہ فرمانا تیری ہی نماز جو ہوتے باقی قبولی سارے گناہ معاف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نمازیں اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل اور تلاوت سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے قضا نمازیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی کی قضا نمازیں، اپنے حقوق العباد جن جن کا ہم نے کچھ دینا ہے وہ ادا کریں۔ حق العبد واجب، 1 روپے کا بدلہ 2800 قبول نمازوں کے برابر ہے۔ جس نے کسی کا 1 روپیہ دبا لیا، ناحق کھا لیا، اس کو 2800 قبول نمازیں دینا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thanks for watching Hayya Ala Al-Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam.